تو آج ہم تاریخ کے ایک ایسے باب کو کھولنے جا رہے ہیں جو سچ پوچھیں تو کسی ایکشن فلم کی اسکرپٹ سے کم نہیں لگتا۔ بالکل، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں صرف ایکشن نہیں ہے، جذبات ہیں، ٹریجڈی ہے اور حیران کن حد تک مذاق بھی ہے۔ جی ہاں، اور ہم بات کر رہے ہیں ظہیر الدین محمد بابر کی، مغل سلطنت کا بانی۔ لیکن ہمارا مقصد صرف تاریخیں دہرانا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اس انسان کو سمجھیں، مطلب سوچیں، ایک 11 سال کا لڑکا جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا، گھر، ریاست، سکون، وہ کیسے انڈیا میں اتنی بڑی سلطنت کھڑی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایگزیکٹلی۔ اور ہمارے پاس ذرائع کیا ہیں؟ ظاہر ہے ویکیپیڈیا اور تاریخی کتابیں تو ہیں ہی، لیکن سب سے بڑا سورس تو وہ خود ہے، بابر نامہ۔ بابر نامہ، جو میری نظر میں تاریخ کی سب سے ایماندارانہ آپ بیتیوں میں سے ایک ہے۔ تو چلیں اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو نام، ظہیر الدین محمد۔ جس کا مطلب ہے دین کا محافظ۔ لیکن وسطی ایشیا کے وہ جو سخت جان قبائل تھے نا، ان کے لیے یہ نام لینا ذرا مشکل تھا، زبان پر بھاری تھا۔ بالکل، تو انہوں نے اسے چھوٹا کر دیا، بابر، یعنی شیر یا چیتا۔ کتنا مناسب نام ہے کنسیڈرنگ کہ ان کا خاندانی پس منظر کیا تھا۔ وہ تو مطلب آپ نسب نامہ دیکھیں تو خوف آتا ہے۔ باپ کی طرف سے تیمور لنگ اور ماں کی طرف سے چنگیز خان۔ دو ایسے فاتح جنہوں نے آدھی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ لیکن اس خونی پس منظر کے باوجود شروعات کوئی بہت شاندار نہیں ہوئی تھی۔ شاندار؟ یہ تو ایک ٹریجڈی تھی۔ مطلب 1494 کی بات ہے، بابر صرف 11 یا 12 سال کا تھا، اور وہ فرغانہ کا حکمران بن گیا۔ لیکن وہ واقعہ، وہ حادثہ جس کی وجہ سے اسے تخت ملا، وہ بہت ہی عجیب ہے۔ عجیب اور تھوڑا لرزہ خیز بھی۔ اس کے والد عمر شیخ مرزا اپنے محل میں کبوتروں کا بہت شوق رکھتے تھے۔ کبوتر باز تھے؟ ہاں، شوقین تھے۔ وہ ایک پہاڑی کے کنارے بنے ہوئے کبوتر خانے میں تھے کہ اچانک زمین کھسک گئی یا عمارت کمزور تھی، پورا سٹرکچر وادی میں جا گرا۔ او خدایا! اور بس، قصہ تمام۔ راتوں رات ایک بچہ بادشاہ بن گیا۔ اور وہ بھی ایسے ماحول میں جہاں چچا اور کزنز پہلے ہی گدھ کی طرح منڈلا رہے تھے۔ بالکل۔ یہاں جو چیز حیران کن ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس بچے نے ڈرنے کے بجائے ایک بہت بڑا خواب دیکھ لیا۔ سمرقند، سمرقند، جو اس وقت کا پیرس یا نیو یارک سمجھ لیں۔ بالکل، تیمور کا دارالحکومت، کلچر کا مرکز۔ بابر کو جنون ہو گیا تھا کہ مجھے سمرقند چاہیے کیونکہ یہ میرا آبائی حق ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے وہ حاصل بھی کر لیا۔ 15 سال کی عمر میں 7 مہینے محاصرہ کیا اور شہر فتح کر لیا۔ لیکن یہی وہ موڑ ہے جہاں قسمت نے پلٹا کھایا۔ 100 دن، صرف 100 دن حکومت کی تھی نا؟ صرف 100 دن۔ وہ سمرقند میں بیٹھا تھا کہ پیچھے فرغانہ میں بغاوت ہو گئی۔ وہ فرغانہ بچانے بھاگا تو سمرقند ہاتھ سے نکل گیا۔ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ وہی دھوبی کا کتا والی مثال۔ خیر، وہ واپس سمرقند گیا، لیکن اس بار اس کا سامنا ایک خطرناک دشمن سے ہوا، محمد شیبانی خان، ازبک وار لارڈ۔ اور یہ وہ دور تھا جب بابر کو شاید زندگی کی سب سے بڑی ذلت اٹھانی پڑی۔ جی، اور یہ تاریخ کا ایک بہت ہی دردناک پہلو ہے۔ محاصرہ اتنا سخت تھا کہ لوگ کتے بلیاں کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، اور پھر جان بچانے کے لیے ایک ڈیل کرنی پڑی۔ اپنی بہن خانزادہ بیگم؟ ہاں، اسے اپنی بہن کو شیبانی خان کے حوالے کرنا پڑا تاکہ وہ خود وہاں سے نکل سکے۔ یہ سوچنا بھی مشکل ہے کہ اس واقعے نے ایک نوجوان کے ذہن پر کیا اثر ڈالا ہوگا۔ بہت گہرا۔ بابر نے خود لکھا ہے کہ میں نے اتنی غربت اور ذلت دیکھی کہ میرا دل ٹوٹ گیا۔ وہ ہوملس تھا، پہاڑوں میں دھکے کھا رہا تھا۔ لیکن دیکھیں، یہیں سے کہانی دلچسپ ہوتی ہے۔ ہاں، اگر وہ وہاں آرام سے بادشاہ بن کر بیٹھ جاتا تو آج ہم مغل سلطنت کا ذکر نہ کر رہے ہوتے۔ یہ ٹھوکریں ہی تھیں جنہوں نے اسے پکا کیا۔ اس نے سیکھا کہ صرف جذباتی ہونے سے جنگیں نہیں جیتی جاتی، اسٹریٹجی چاہیے ہوتی ہے۔ اور یہی اسٹریٹجی اسے کابل لے آئی۔ 1504 میں اس نے برفانی پہاڑ عبور کیے اور کابل پر قبضہ کر لیا۔ کابل اس کے لیے ایک بیس کیمپ بن گیا۔ اور کابل میں رہتے ہوئے اس نے ایک اور ٹرپ کیا، ہرات کا۔ ہرات، جو اس وقت مسلم دنیا کا ثقافتی دل تھا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ دنیا کتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، شعر و شاعری، آرٹ اور سب سے اہم
ٹیکنالوجی۔ یہیں پر گن پاؤڈر کا ذکر آتا ہے؟ بالکل، اس نے وہاں محسوس کیا کہ پرانی تلواروں اور تیر کمانوں کا زمانہ جا رہا ہے۔ اس نے عثمانی ترکوں یعنی سلطنت عثمانیہ کے ماہرین کو ہائر کیا، استاد علی اور مصطفیٰ رومی، تاکہ وہ اسے بندوقیں چلانا سکھائیں۔ بندوقیں اور توپیں، میچ لاکس، یہ آج کی رائفلز نہیں تھیں، بہت بھاری اور سست تھیں، لیکن ان کا دھماکہ نفسیاتی طور پر دشمن کو توڑنے کے لیے کافی تھا۔ صحیح، تو اب اس کے پاس کابل ہے، نئی ٹیکنالوجی ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے۔ کابل غریب تھا، پہاڑی علاقہ تھا، فوج پالنے کے لیے پیسہ چاہیے تھا، تو نظر کہاں گئی؟ ہندوستان، سونے کی چڑیا۔ لیکن کیا اس نے صرف پیسے کے لیے حملہ کیا یا کوئی دعوت بھی تھی؟ نہیں، موقع خود چل کر آیا۔ دہلی میں ابراہیم لودھی کی حکومت تھی جو اپنے ہی لوگوں پر بہت ظلم کر رہا تھا، تو اس کے اپنے چاچا اور پنجاب کے گورنر دولت خان لودھی نے بابر کو خط لکھا کہ آؤ اور ہمیں اس سے نجات دلاؤ۔ مطلب گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، اور پھر پانی پت 1526۔ تاریخ کا ایک فیصلہ کن دن، لیکن کاغذ پر دیکھیں تو یہ خودکشی تھی۔ کیوں؟ نمبرز کیا تھے؟ ابراہیم لودھی کے پاس 1,00,000 فوجی اور 1,000 ہاتھی، بابر کے پاس مشکل سے 12,000۔ 12,000 مقابلہ 1,00,000، تو بابر جیتا کیسے؟ تلغما، یہ ایک جنگی چال تھی۔ اس نے فوج کو ایسے پھیلایا کہ دشمن کو گھیرے میں لے لے، اور پھر توپ خانہ۔ وہ جو گاڑیاں اس نے باندھی ہوئی تھیں؟ جی، گاڑیوں کی ایک دیوار بنا دی اور اس کے پیچھے توپیں چھپا دی۔ جب لودھی کے ہاتھی آئے تو توپیں گرجی۔ جانور تو پاگل ہو گئے ہوں گے۔ بالکل، ہاتھیوں نے پلٹ کر اپنی ہی فوج کو کچل دیا۔ آدھے دن میں، صرف دوپہر تک، ہندوستان کی قسمت بدل چکی تھی۔ ناقابل یقین۔ لیکن صرف ایک جنگ جیتنے سے تو حکومت نہیں ملتی نا۔ نہیں، یہ تو شروعات تھی، اصل چیلنج تو اب آیا تھا۔ رانا سانگا، راجپوت۔ جی، خانوا کی جنگ 1527، یہ پانی پت سے بھی زیادہ خطرناک تھی، کیونکہ راجپوت مرنے مارنے پر یقین رکھتے تھے۔ اور پھر چندیری کی جنگ، جہاں جوہر کی رسم کا ذکر ملتا ہے۔ جہاں عورتوں نے خود کو آگ لگا دی تھی۔ ہاں، تاکہ وہ دشمن کے ہاتھ نہ لگیں۔ یہ بہت خوفناک مناظر تھے جو بابر نے دیکھے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی جنگیں، لیکن جب ہم مذہبی پالیسی کی بات کرتے ہیں تو یہاں تھوڑا کنفیوژن ہے۔ ایک طرف ہم سنتے ہیں کہ بہت ظلم ہوا، دوسری طرف ہم رواداری کی باتیں سنتے ہیں۔ سچ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم تصویر کا بڑا رخ دیکھیں تو دونوں باتیں سچ ہیں، یہ تضاد ہے۔ کیسے؟ گرو نانک دیو جی، جو سکھ مذہب کے بانی ہیں، وہ اس وقت وہیں تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے بابر کا حملہ دیکھا۔ انہوں نے بابر وانی میں لکھا ہے کہ کیسے شہر جلائے گئے اور خون کی ندیاں بہیں۔ کھوپڑیوں کے مینار؟ جی، وہ اس زمانے کا ایک سفاکانہ طریقہ تھا دہشت پھیلانے کا۔ لیکن اب دوسری طرف دیکھیں۔ وہ وصیت جو اس نے ہمایوں کے لیے چھوڑی؟ بالکل، وہ ایک خفیہ وصیت تھی۔ اس میں بابر لکھتا ہے، بیٹا، ہندوستان مختلف مذاہب کا ملک ہے، یہاں تعصب کو اپنے دل میں جگہ مت دینا۔ اور گائے کی قربانی سے منع کیا؟ ہاں، صاف لکھا ہے کہ گائے ذبح مت کرنا تاکہ ہندو رعایا کا دل نہ دکھے، مندروں کو ہاتھ مت لگانا۔ تو آپ دیکھیں، ایک طرف ایک بے رحم فاتح ہے اور دوسری طرف ایک سمجھدار سیاستدان۔ انسان کتنا پیچیدہ ہو سکتا ہے، اور یہ پیچیدگی اس کی ذاتی زندگی میں بھی نظر آتی ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ وہ جسمانی طور پر بہت فٹ تھا۔ ارے انتہا کا فٹ، وہ ورزش کا جنونی تھا۔ کہتے ہیں وہ 2 لوگوں کو اپنے بغلوں میں دبا کر قلعے کی فصیل پر بھاگ سکتا تھا، اور تیراکی، ہندوستان کے تمام بڑے دریا اس نے تیر کر پار کیے۔ گنگا بھی؟ گنگا 2 بار، اور وہ بھی بہاؤ کے خلاف۔ لیکن اب مزے کی بات سنیں، یہ پہلوان قسم کا آدمی انتہا کا شرمیلا تھا۔ شرمیلا؟ مطلب کس معاملے میں؟ عورتوں کے معاملے میں اور رشتوں میں۔ اپنی پہلی بیوی عائشہ سلطان کے پاس جانے میں اسے اتنی شرم آتی تھی کہ وہ مہینوں اس کی طرف نہیں جاتا تھا۔ اور وہ لڑکا بابر؟ ہاں، وہ ایک عجیب قصہ ہے۔ اسے کیمپ کے ایک لڑکے سے کشش محسوس ہوئی، لیکن بابر خود لکھتا ہے کہ میں اسے دیکھ کر اتنا شرما جاتا تھا کہ بات کرنا تو دور، اس کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ایک بادشاہ کا یہ لکھنا بڑی جرات کی بات ہے۔ یہی تو بابر نامہ کا جادو ہے، وہ کچھ چھپاتا نہیں ہے۔ شراب کا قصہ لے لیں۔ او ہاں، شراب اس نے کافی لیٹ شروع کی تھی نا؟ 30 سال کی عمر تک اس نے ہاتھ نہیں لگایا، پھر کابل میں شروع کی اور خوب پی۔ شراب کی پارٹیاں، شاعری، سب چلتا تھا۔ لیکن پھر خانوا کی جنگ سے پہلے
توبہ کر لی۔ وہ ایک بہت ڈرامیٹک لمحہ تھا۔ فوج کا مورال ڈاؤن تھا تو اس نے کہا میں آج سے شراب چھوڑتا ہوں اور سارے پیالے توڑوا دیے۔ لیکن اس نے معجون کھانا نہیں چھوڑا تھا، اور بعد میں وہ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے یہ جملہ بہت کمال ہے۔ وہ کہتا ہے لوگ شراب پی کر پچھتاتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں، میں نے قسم کھائی اور اب پچھتا رہا ہوں۔ کمال ہے، یہ مزاح، یہ خود پر ہنسنے کی صلاحیت، یہ اسے دوسروں سے الگ کرتی ہے۔ بالکل، وہ ایک بہترین شاعر بھی تھا۔ چغتائی ترک زبان میں اس کی غزلیں آج بھی شاہکار مانی جاتی ہیں۔ اسے کتابیں جمع کرنے کا جنون تھا۔ تو آخر میں 1530 میں اس کا انتقال ہوا، آگرہ میں؟ جی، 47 سال کی عمر میں۔ پہلے آگرہ میں دفن ہوا، لیکن اس کی روح وہاں بے چین تھی۔ اس کی وصیت تھی کہ مجھے کابل کے پہاڑوں میں دفن کیا جائے۔ اور پھر اسے وہیں لے جایا گیا، باغ بابر، جہاں وہ آج بھی ہے، کھلے آسمان کے نیچے۔ تو اس ساری بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ دیکھیں، اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ تاریخ ہمیشہ فاتح کی ہوتی ہے، طاقت کی ہوتی ہے۔ لیکن اگر بابر نے قلم نہ اٹھایا ہوتا، اگر اس نے اپنی کمزوریاں، اپنی شرم، اپنے پچھتاوے نہ لکھے ہوتے، تو وہ صرف ایک اور حملہ آور ہوتا۔ بالکل، شاید ایک ظالم بادشاہ، لیکن اس کتاب نے اسے انسان بنا دیا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل طاقت صرف تلوار میں نہیں ہے، سچ بولنے میں بھی ہے، اپنی کمزوری ماننے میں ہے۔ بہت خوبصورت بات کی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ 500 سال بعد بھی ہم اسے ڈسکس کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو سننے والوں کے لیے اگر آپ کو وقت ملے تو بابر نامہ کے کچھ حصے ضرور پڑھیں، یہ آپ کو حیران کر دیں گے۔ آج کے ڈیپ ڈائیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو تاریخ کے سفر میں مزہ آیا ہوگا۔ شکریہ۔ اگلی بار پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔